Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ارشادات قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں بیان کر رہا تھا. آج اسی سلسلے میں مزید کچھ پیش کروں گا. قرآن کریم کے فضائل اور اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے اپنی تصنیف تحفہ کیسریہ میں جو ملکہ وکٹوریہ کی ڈائمنڈ جوبلی کے موقع پر آپ نے تصنیف فرمائی تھی، جس میں پیغام دیا تھا ملکہ کو اسلام کا اور اسلام کی تبلیغ کی تھی، اس میں تحریر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن عمیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی سکھلانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے. بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا. سو شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی. اب کون تھا اس زمانے میں جس نے اتنی جرأت سے کیسرا ہند کو اس طرح کا یہ پیغام بھیجا اور اسلام کی تبلیغ کی ہو؟ آج یہی لوگ جن میں اتنی جرأت نہ تھی کہ اسلام اور قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے، یہ کہتے ہیں ہمیں کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام یا جماعت احمدیہ قرآن کریم کی توہین کر رہی ہے. اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کی حرکتیں دیکھ کر اسلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں، قرآن کریم کی عظمت کا رد تو کر نہیں سکتے، اس لیے دل کی تسکین کے لیے قرآن کریم کے نسخوں کو جلا کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. جس طرح سویڈن میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، اسکینڈینیوین ملکوں میں ہوتے رہے ہیں، پچھلے دنوں بھی ہوا. اگر مسلمان زمانے کے امام کو مان لیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں تو غیر مسلموں کو کبھی اس طرح قرآن کریم کی توہین کی ضرورت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہی ان لوگوں کو عقل دے. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کریم ہی صرف اب ہدایت کا ذریعہ ہے، آپ فرماتے ہیں اسلام ایک ایسا بابرکت اور خدا نما مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص سچے طور پر اس کی پابندی اختیار کرے اور تعلیموں اور ہدایتوں اور وصیتوں پر کاربند ہو جائے جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف میں مندرج ہیں، تو وہ اسی جہان میں خدا کو دیکھ لے گا. لوگ سوال کرتے ہیں کہ خدا کو اگلے جہان میں دیکھنا ہے، کس طرح دیکھیں گے؟ اور فرماتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرو تو اسی جہان میں خدا کو دیکھ لو گے. وہ خدا جو دنیا کی نظر سے ہزاروں پردوں میں ہے، اس کی شناخت کے لیے بجوز قرآن تعلیم کے اور کوئی بھی ذریعہ نہیں. قرآن شریف معقولی رنگ میں اور آسمانی نشانوں کے رنگ میں نہایت سہل
اور آسان طریق سے خدا تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کی تعلیم پر عمل کرو گے تو نشانات ایسے ظاہر ہوں گے کہ خدا کے وجود کو پتہ لگ جائے گا۔ فرمایا اور اس میں ایک برکت اور قوت جاذبہ ہے جو خدا کے طالب کو دم بدم خدا کی طرف کھینچتی اور روشنی اور سکینت اور اطمینان بخشتی ہے۔ اور قرآن شریف پر سچا ایمان لانے والا صرف فلسفیوں کی طرح یہ ظن نہیں رکھتا کہ اس پر حکمت عالم کا بنانے والا کوئی ہونا چاہیے، بلکہ وہ ایک ذاتی بصیرت حاصل کر کے اور ایک پاک رویت سے مشرف ہو کر یقین کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے کہ فی الواقعہ وہ صانع موجود ہے، اور اس پاک کلام کی روشنی حاصل کرنے والا محض خشک معقولیوں کی طرح یہ گمان نہیں رکھتا کہ خدا واحد لا شریک ہے، بلکہ سدھا چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ جو اس کا ہاتھ پکڑ کر ظلمت سے نکالتے ہیں واقعی طور پر مشاہدہ کر لیتا ہے کہ در حقیقت ذات اور صفات میں خدا کا کوئی بھی شریک نہیں، اور نہ صرف اس قدر بلکہ وہ عملی طور پر دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ وہ ایسا ہی خدا کو سمجھتا ہے، اور وحدت الہی کی عظمت ایسی اس کے دل میں سما جاتی ہے کہ وہ الہی ارادے کے آگے تمام دنیا کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بلکہ مطلق لا شیء اور سراسر کالعدم سمجھتا۔ پھر قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت کا بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں علمی اور عملی تکمیل کی ہدایت ہے۔ مکمل طور پر علم سے نوازا گیا ہے اور عملی ہدایات دی گئی ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ چنانچہ اہدنا الصراط میں تکمیل علمی کی طرف اشارہ ہے، یعنی قرآن کریم ہی وہ مکمل کتاب ہے جس کی تعلیم صحیح راستے پہ رہنمائی کرتی ہے، اور تکمیل عملی کا بیان صراط الذین انعمت علیہم میں فرمایا کہ جو نتائج اکمل اور اتم ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے۔ عملی ترقی کے لیے ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا ہے جو انعام یافتہ ہیں، جن کا گزشتہ جو میں نے ذکر کیا تھا کون لوگ انعام یافتہ ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں، اور پھر ان کی سب مثالیں بھی موجود ہیں، اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں جن کو انعامات اللہ تعالیٰ سے نوازتا ہے۔ فرمایا جیسے ایک پودا جو لگایا گیا ہے جب تک پورا نشو و نما حاصل نہ کرے اس کو پھل پھول نہیں لگ سکتے، اسی طرح اگر کسی ہدایت کے اعلیٰ اور اکمل نتائج موجود نہیں ہیں وہ ہدایت مردہ ہدایت ہے جس کے اندر کوئی نشو و نما کی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ جیسے اگر کسی کو وید کی ہدایت پر برا عمل کرنے سے کبھی یہ امید نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ کی مکتی یا نجات حاصل کر لے گا اور کیڑے مکوڑے بننے کی حالت سے نکل کر دائمی سرور پالے گا، تو اس ہدایت سے کیا حاصل؟ مگر قرآن شریف ایک ایسی ہدایت ہے کہ اس پر عمل کرنے والا اعلیٰ درجے کے کمالات حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے اس کا ایک سچا تعلق پیدا ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعمال صالحہ جو قرآنی ہدایتوں کے موافق کیے جاتے ہیں وہ ایک شجر طیب کی مثال جو قرآن شریف میں دی گئی ہے بڑھتے ہیں اور پھل پھول لاتے ہیں، ایک خاص قسم کی حلاوت اور ذائقہ ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی پاک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں آئی تھی جب کہ بڑے بڑے فساد پھیلے ہوئے تھے اور بہت سی اعتقادی اور عملی غلطیاں رائج ہو گئی تھیں، اور تقریباً سب کے سب لوگ بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں میں گرفتار تھے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی
تمام لوگ کیا اہل کتاب اور کیا دوسرے سب کے سب بد عقیدگیوں میں مبتلا تھے اور دنیا میں فساد عظیم برپا تھا۔ غرض ایسے زمانے میں خدا تعالیٰ نے تمام عقائد باطلہ کی تردید کے لیے قرآن مجید جیسی کامل کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، جس میں کل مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے، اور خاص کر سورہ فاتحہ میں جو 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اشارے کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے، جیسے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی ساری خوبیاں اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہانوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ الرحمن، وہ بغیر اعمال کے پیدا کرنے والا ہے اور بغیر کسی عمل کے عنایت کرنے والا ہے، اس کی رحمانیت کام کرتی ہے۔ الرحیم، وہ اعمال کا پھل دینے والا ہے، جو کام کرو اس کا پھل دیتا ہے، جو دعائیں کرو ان کو قبول کرتا ہے۔ وہ مالک یوم دین ہے، جزا سزا کے دن کا مالک ہے، اور جزا سزا اس دنیا میں بھی ہے اور اگلے جہان میں بھی۔ فرمایا کہ ان چاروں صفتوں میں کل دنیا کے فرقوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اب غور سے اگر انسان 5 وقت نمازوں میں یہ پڑھے تو بڑا معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، آپ فرماتے ہیں معجزہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ معجزہ ایسے امر خارق عادت کو کہتے ہیں کہ فریق مخالف اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز آ جائے، کوئی مثال پیش نہ کر سکے، خواہ وہ امر بظاہر نظر انسانی طاقتوں کے اندر ہی معلوم ہو، جیسا کہ قرآن شریف کا معجزہ ہے جو ملک کے عرب کے تمام باشندوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ پس وہ اگرچہ بنظر سرسری انسانی طاقتوں کے اندر معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی نظیر پیش کرنے سے عرب کے تمام باشندے عاجز آ گئے۔ پس معجزے کی حقیقت سمجھنے کے لیے قرآن شریف کا کلام نہایت روشن مثال ہے کہ بظاہر وہ بھی ایک کلام ہے جیسا کہ انسان کا کلام ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی فصیح تقریر کے لحاظ سے اور نہایت لذیذ اور مصفہ اور رنگین عبادت کے لحاظ سے، جو ہر جگہ حق اور حکمت کی پابندی کا التزام رکھتی ہے، اور نیز روشن دلائل کے لحاظ سے جو تمام دنیا کے مخالفانہ دلائل پر غالب آ گئیں، اور نیز زبردست پیش گوئیوں کے لحاظ سے ایک ایسا لاجواب معجزہ ہے جو باوجود گزرنے 1300 برس کے اب تک کوئی مخالف اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، اور نہ کسی کو طاقت ہے جو کرے۔ قرآن شریف کو تمام دنیا کی کتابوں سے یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہ معجزانہ پیش گوئیوں کو بھی معجزانہ عبارت میں جو اعلیٰ درجے کی بلاغت اور فصاحت سے پر اور حق اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں بیان فرماتا ہے۔ غرض اصلی اور بھاری مقصد معجزے سے حق اور باطل میں یا صادق اور کاذب میں ایک امتیاز دکھلانا ہے، اور ایسے امتیازی امر کا نام معجزہ یا دوسرے لفظوں میں نشان ہے۔ نشان ایک ایسی ضروری امر ہے کہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کے وجود پر بھی پورا یقین کرنا ممکن نہیں، اور نہ وہ ثمرہ حاصل ہونا ممکن ہے جو پورے یقین سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ مذہب کی اصل سچائی خدا تعالیٰ کی ہستی کی شناخت سے وابستہ ہے۔ سچے مذہب کے ضروری اور اہم لوازم میں سے یہ امر ہے کہ اس میں ایسے نشان پائے جائیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی پر قطعی اور یقینی دلالت کریں، اور وہ مذہب اپنے اندر ایسی زبردست طاقت رکھتا ہو جو اپنے پیروں کا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں لا دے، ایسا تعلق پیدا کر دے اللہ سے۔ صرف مصنوعات پر نظر کر کے سانے کی فقط ضرورت ہی محسوس کرنا اور اس کی واقعی ہستی پر اطلاع نہ پانا یہ کامل خدا شناسی کے لیے کافی نہیں ہے۔ صرف اتنا ہی پتہ کرنا ہے کوئی بنانے والا ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے، اور اسی حد تک ٹھہرنے والا کوئی سچا تعلق خدا تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے۔ ٹھہرنے والے کوئی سچا تعلق خدا تعالیٰ سے حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ اپنے نفس کو جذبات نفسانیہ سے پاک کر سکتے ہیں۔ صرف اتنا علم ہو جانا کہ کوئی ہے تو اس سے تو نفس کی صفائی نہیں ہو سکتی، نہ تعلق پیدا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس سے اگر کوئی سمجھا جاتا ہے تو صرف اس قدر
کہ اس ترکیب محکم اور ابلغ کا کوئی سانع ہونا چاہیے، نہ یہ کہ در حقیقت وہ سانع بھی ہے بھی، یعنی جو بھی کائنات میں اور دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے بھی، یہ اصل علم بھی ہونا چاہیے۔ اور جب اس کا علم ہو کون ہے وہ، اور جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہے وہ خدا، تو پھر حقیقی تعلق بھی پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی طرف توجہ بھی پیدا ہوتی ہے، پھر انسان اپنے نفس کی اصلاح کی طرف بھی توجہ کرتا ہے۔ فرمایا اور ظاہر ہے کہ صرف ضرورت کو محسوس کرنا ایک قیاس ہے جو روایت کا مقام نہیں ہو سکتا، اور نہ روایت کے پاک نتائج اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی کو قیاس کرنا اور دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔ بس جو مذہب انسان کی خدا شناسی کو صرف ہونا چاہیے کہ ناقص مرحلے تک چھوڑتا ہے، وہ اس کی عملی حالت کا چارہ گر نہیں ہے۔ بس در حقیقت ایسا مذہب ایک مردہ مذہب ہے جس سے کسی پاک تبدیلی کی توقع رکھنا ایک طمع خام ہے۔ ظاہر ہے کہ محض عقلی دلائل مذہب کی سچائی کے لیے کامل شہادت نہیں ہو سکتے، اور یہ ایسی مہر نہیں ہے کہ کوئی جال ساز اس کے بنانے پر قادر نہ ہو، بلکہ یہ تو عقل کے چشمہ عام کی ایک گداگری متصور ہوگی۔ صرف عقلی دلیلیں تو دی جا سکتی ہیں، یا عقل سے کوئی بہت بڑی باتیں بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنا ہی کافی نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات سے کو نہ انسان جانے، ان سے استفادہ نہ کرے۔ فرمایا پھر اس بات کا کون فیصلہ کرے کہ عقلی باتیں جو ایک کتاب نے لکھیں در حقیقت وہ الہامی ہیں یا کسی اور کتاب سے چرا کر لکھی گئی ہیں؟ اگر فرض بھی کر لیں گے وہ چرائی ہوئی نہیں ہیں، تو پھر بھی ہستی باری تعالیٰ پر وہ کب دلیل قاطع ہو سکتی ہیں، اور کب کسی طالب حق کا نفس اس بات پر پوری تسلی پا سکتا ہے کہ فقط وہی عقلی باتیں یقینی طور پر آیت خدا نما ہیں، اور کب یہ اطمینان بھی ہو سکتا ہے کہ وہ باتیں بکلی غلطی سے مبرہ ہیں، یعنی میں ایسے نشانات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہیں یا ہر قسم کی غلطی سے پاک ہیں۔ بس اگر مذہب صرف چند باتوں کو عقل یا فلسفے کی طرف منسوب کر کے اپنی سچائی کی وجہ بیان کرتا ہے اور آسمانی نشانوں اور خارق عادت امور کے دکھلانے سے قاصر ہے، تو ایسے مذہب کا پیرو فریب خوردہ یا فریب دہندہ ہے، اور وہ تاریکی میں مرے گا۔ غرض محض عقلی دلائل سے تو خدائے تعالیٰ کا وجود بھی یقینی طور پر ثابت نہیں ہو سکتا، چاہ جائے کہ کسی مذہب کی سچائی اسے ثابت ہو جائے۔ اور جب تک ایک مذہب اس بات کا ذمہ وار نہ ہو کہ وہ خدا کی ہستی کو یقینی طور پر ثابت کر کے دکھلائے، تب تک وہ مذہب کچھ چیز نہیں ہے، اور بدقسمت ہے وہ انسان جو ایسے مذہب پر فریفتہ ہو۔ ایک وہ مذہب لعنت کا داغ اپنے پیشانی پر رکھتا ہے جو انسان کی معرفت کو اس مرحلے تک نہیں پہنچا سکتا جس سے گویا وہ خدا کو دیکھ لے۔ بس یہ ہے وہ مقام جس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خدا کو پہچانے، نشانوں سے پہچانے، ذاتی تعلق سے پہچانے، صرف عقلی دلائل نہیں۔ اور پھر جو حقیقت اللہ تعالیٰ کی انسان پہ کھلتی ہے وہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ایسی مثالیں ہیں کہ غیر مذہب بلکہ لا مذہب اور خدا کو نہ ماننے والوں کو بھی خدا کے وجود کا یقین دلایا گیا، عقلی دلائل دیے گئے، اور پھر جب نشان دکھائے گئے اور واقعات بیان کیے گئے، انہوں نے مذہب کو بھی مانا اور اسلام کو بھی مانا۔ یہاں مغرب میں بھی ایسے لوگ ہیں، مثلا بیلجیم کے ایک دوست تھے، دہریہ تھے، بیلجین انڈونیشین تھے اوریجن کے، پھر بیلجیم میں آگے وہیں ہو گئے۔ انہوں نے بیعت کی اور مجھے خود بتایا انہوں نے کہ میں نے جب خدا تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کر لیا، نہ صرف عقل سے بلکہ واقعاتی دلائل سے اور نشانات سے، تو پھر میرے لیے اور کوئی چارہ نہ تھا کہ میں احمدیت اور حقیقی اسلام کو تسلیم نہ کروں۔ اور یہ راستہ کیوں کہتے ہیں؟ مجھے احمدیت نے دکھایا تھا، اس لیے میں احمدی مسلمان ہوا۔ پھر قرآن کریم دعویٰ کرتا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں اس بارے میں کہ ان آیات میں جو معرفت کا نقطہ مخفی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ کتاب ہے جو خدا تعالیٰ کے علم سے ظہور پذیر ہوئی ہے، اور چونکہ اس کا علم جہل اور نسیان سے پاک ہے، جہالت اور بھول چوک سے پاک ہے، اس لیے یہ کتاب ہر ایک شک و شبہ سے خالی ہے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا علم انسانوں کی تکمیل کے لیے اپنے اندر ایک کامل طاقت رکھتا ہے، اس لیے یہ کتاب متقین کے لیے ایک کامل ہدایت ہے اور ان کو اس مقام تک پہنچاتی ہے جو انسانی فطرت کی ترقیات کے لیے آخری مقام ہے۔ اور پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ متقی کون ہے جن کو ہدایت فرماتے ہیں، خدا ان آیات میں فرماتا ہے کہ متقی وہ ہیں کہ جو پوشیدہ خدا پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اپنے مالوں میں سے کچھ خدا کی راہ میں دیتے ہیں اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، وہی ہدایت کے سر پر ہیں، وہی نجات پائیں گے۔ یہ متقی کی تعریف ہے۔ پھر قرآن بطور دین کامل ہونے کے اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دیا، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا دینا، یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا۔ سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف بیان کر چکا۔ اب صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ بھی خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو صریح اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ بعد تزکیہ نفس محض پیروی قرآن شریف اور اتباع آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔ افسوس کہ ہمارے مخالفین یہ معرفت کی باتیں سننا نہیں چاہتے، اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم نے قرآن کریم میں تعریف کر دی۔ قرآن کریم کے بطور طب روحانی کے بارے میں آپ اپنی تصنیف میں چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں کہ قرآن شریف ایک ایسی پرحکمت کتاب ہے جس نے طب روحانی کے قواعد کلیہ کو، یعنی دین کے اصول کو، جو دراصل طب روحانی ہے، طب جسمانی کے قواعد کلیہ کے ساتھ تطبیق دی ہے، اس کے مطابق ٹھہرایا ہے، اور یہ تطبیق ایک ایسی لطیف ہے جو سدھا معارف اور حقائق کے کھلنے کا دروازہ ہے، اور سچی اور کامل تفسیر قرآن شریف کی وہی شخص کر سکتا ہے جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ پیش نظر رکھ کر قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد میں نظر ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ ایک دفعہ مجھے بعض محقق اور حاذق طبیبوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ میں دکھلائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود رہنمائی فرمائی، بعض طبیبوں کی کشفی رنگ میں کتابیں دکھلائی گئیں جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ اور اصول علمیہ اور ستہ ضروریہ وغیرہ کی بحث پر مشتمل تھیں اور متضمن تھیں، اس تعلق میں تھیں، جن میں طبیب حاذق کرشی کی کتاب بھی تھی، ان میں سے ایک کتاب کرشی جو حکیم ہیں ان کی بھی تھی، اور اشارہ کیا گیا کہ یہی تفسیر قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم الابدان اور علم الادیان میں نہایت گہرے اور عمیق تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں،
اور جب میں نے ان کتابوں کو پیش نظر رکھ کر جو طب جسمانی کی کتابیں تھیں قرآن شریف پر نظر ڈالی تو وہ عمیق در عمیق طب جسمانی کے قواعد کلیہ کی باتیں نہایت بلیغ پیرایا میں قرآن شریف میں موجود پائیں. یعنی جسمانی اور روحانی علاج کے لیے بھی قرآن کریم صحیح مدد ملتی ہے، اور اس میں غور کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے زمانے کے امام کی باتوں کو سننے کی ضرورت ہے، اس کے لٹریچر کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ تعلق باللہ کا اصل ذریعہ قرآن کریم ہی ہے، آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ انسان اس خدائے غیب الغیب کو ہرگز اپنی قوت سے شناخت نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اپنے تئیں اپنے نشانوں سے شناخت نہ کراوے، اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہرگز پیدا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تعلق خاص خدا تعالیٰ کے ذریعے سے پیدا نہ ہو، اور نفسانی علائشیں ہرگز نفس میں سے نکل نہیں سکتیں جب تک خدا قادر کی طرف سے ایک روشنی دل میں داخل نہ ہو. اور دیکھو کہ میں اس شہادت رویت کو پیش کرتا ہوں کہ وہ تعلق محض قرآن کریم کی پیروی سے حاصل ہوتا ہے، دوسری کتابوں میں اب کوئی زندگی کی روح نہیں، اور آسمان کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے جو اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلاتی ہے، یعنی قرآن شریف ہے. بس قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنے سے خدا تعالیٰ کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے. ہم احمدیوں کے لیے بھی یہ غور کا مقام ہے. ہم کتنے ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، غور سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اس کے لیے ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بھی دے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا اور ان راست بازوں کا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ چشم دید واقعہ اور ذاتی تجربہ ہے کہ قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی میں جو اخلاص اور صدق کے قدم سے ہو، یہ خاصیت ہے کہ آہستہ آہستہ خدائے واحد لا شریک کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور کلام الہی کی روحانی طاقت انسانی روح کو ایک نور بخشتی ہے جس سے اس کی آنکھ کھلتی ہے اور انجام کار عالم ثانی کے عجائبات اس کو دکھائی دیتے ہیں. بس اس دن سے اس کو علم الیقین کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے، اور پھر وہ یقین ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچتا ہے، پھر عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے. جو شخص قرآن شریف اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے پہلے اس کو کوئی تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا اور کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے. پھر خدا کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے اور خارق عادت طریقوں سے اس کے ایمان کو قوت دی جاتی ہے، اور جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا، یعنی ایمانداروں کو خدا کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں. ایسا ہی وہ بھی اپنی ذات کے متعلق کئی قسم کی بشارتیں پاتا رہتا ہے، اور جیسے جیسے بدریہ ان بشارتوں کے اس کا ایمان قوی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ گناہ سے پرہیز کرتا اور نیکیوں کی طرف حرکت کرتا ہے. اسلام کی برتری پر ایک مضمون میں جو آریہ سماجی جلسہ میں پڑھا گیا تھا، اس میں قرآن شریف کی امتیازی خصوصیات کا ذکر فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ امتیازی نشان کہ جو الہامی کتاب کی شناخت کے لیے عقل سلیم نے قرار دیا ہے وہ صرف خدا تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف میں پایا جاتا ہے، اور اس زمانے میں وہ تمام خوبیاں جو خدا کی کتاب میں امتیازی نشان کے طور پر ہونی چاہیے وہ دوسری کتابوں میں قطعاً مفقود ہیں. ممکن ہے کہ ان میں وہ خوبیاں پہلے زمانے میں ہوں گی مگر اب نہیں ہیں، اور گو ہم ایک دلیل سے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں ان کو الہامی کتابیں سمجھتے ہیں، مگر وہ گو الہامی ہوں لیکن اپنے موجودہ حالت کے لحاظ سے بالکل بے سود ہیں، اور اس شاہی قلعے کی طرح ہیں جو خالی اور ویران پڑا ہے، اور دولت اور فوجی طاقت سب اس میں سے کوچ کر گئی ہے. پھر امتیازی خوبیوں کا مزید ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب میں قرآن شریف کی امتیازی خوبیاں جو انسانوں کی طاقت سے برتر ہیں ذیل میں بیان کرتا ہوں. فرمایا اول یہ کہ اس میں ایک زبردست طاقت ہے
جو اپنی پیروی کرنے والوں کو ظنی معرفت سے یقینی معرفت تک پہنچا دیتی ہے۔ صرف ظن نہیں ہوتا بلکہ یقین ہوتا ہے، اور معرفت یقینی معرفت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ یہ کہ جب ایک انسان کامل طور پر اس کی پیروی کرتا ہے تو خدائی طاقت کے نمونے معجزے کے رنگ میں اس کو دکھائے جاتے ہیں، اور خدا اس سے کلام کرتا ہے اور اپنے کلام کے ذریعے سے غیبی امور پر اس کو اطلاع دیتا ہے۔ اور میں ان قرآنی برکات کو قصے کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ میں وہ معجزات پیش کرتا ہوں کہ جو مجھ کو خود دکھائے گئے۔ وہ تمام معجزات 1,00,000 کے قریب ہیں، بلکہ غالباً وہ 1,00,000 سے بھی زیادہ ہیں۔ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ جو شخص میرے اس کلام کی پیروی کرے وہ نہ صرف اس کتاب کے معجزات پر ایمان لائے گا بلکہ اس کو بھی معجزات دیے جائیں گے۔ سو میں نے بذات خود وہ معجزات خدا کے کلام کی تاثیر سے پائے جو انسان کی طاقت سے بلند اور محض خدا کا فعل ہیں۔ وہ زلزلے جو زمین پر آئے، وہ طاعون جو دنیا کو کھا رہی ہے، وہ انہی معجزات میں سے ہیں جو مجھ کو دیے گئے۔ فرمایا کہ یہ معجزات میرے نہیں بلکہ قرآن شریف کے ہیں، کیونکہ ہم اسی کی طاقت اور اسی کی عطا کردہ روح سے یہ کام کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں غرض قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک یہ طاقت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دیے جاتے ہیں، اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں یہی دعویٰ رکھتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور نشانوں اور خوارق میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اور توفیق سے سب پر غالب رہوں گا، اور یہ غلبہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری روح میں کچھ زیادہ طاقت ہے، بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا نے چاہا کہ اس کے کلام قرآن شریف کی زبردست طاقت اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں ثبوت دوں، اور اس نے محض اپنے فضل سے نہ میرے کسی ہنر سے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ میں اس کے عظیم الشان نبی اور اس کے قوی الطاقت کلام کی پیروی کرتا ہوں اور اس سے محبت رکھتا ہوں، اور وہ خدا کا کلام جس کا نام قرآن شریف ہے، جو ربانی طاقتوں کا مظہر ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اور قرآن شریف کا یہ وعدہ ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، اور یہ وعدہ ہے کہ ایدہم بروح من ہو، ایدہم بروح من، اور یہ وعدہ ہے کہ یجعل لکم فرقانا، یجعل لکم فرقانا۔ اس وعدہ کے موافق خدا نے یہ سب مجھے عنایت کیا ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن شریف پر ایمان لائیں گے ان کو مبشر خوابیں اور الہام دیے جائیں گے، یعنی بکثرت دیے جائیں گے، ورنہ شاذ کے طور پر تو کسی دوسرے کو بھی کوئی سچی خواب آ سکتی ہے، مگر ایک قطرے کو ایک دریا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں، اور ایک پیسے کو ایک خزانے سے کچھ مشابہت نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کامل پیروی کرنے والے کی روح القدس سے تائید کی جائے گی، یعنی اس کے فہم اور اس عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی، اور ان کی کشفی حالت نہایت صفا کی جائے گی، اور ان کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی، اور ان کے ایمان نہایت مضبوط کیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ خدا ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق بیان رکھ دے گا، یعنی بمقابل ان کے باریک معارف کے جو ان کو دیے جائیں گے، اور بمقابل ان کی کرامات اور خوارق کے جو ان کو عطا ہوں گے، دوسری تمام قومیں عاجز رہیں گی۔ فرمایا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا آتا ہے، اور اس زمانے میں ہم خود اس کے شاہد روایت ہیں۔ کچھ مسلمان اس کو سمجھیں اور ہمیں بھی اس کا صحیح ادراک حاصل ہو کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانات کے ساتھ بھیجا ہے، اور ان نشانات کا سلسلہ آج تک جاری ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی صحیح طرح پیروی کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی کچھ نہ کچھ اس کا مزہ چکھاتا رہتا ہے۔ پھر فرمایا یہ تو ہم نے قرآن شریف کی اس زبردست طاقت کا بیان کیا ہے جو اپنی پیروی کرنے والوں پر اثر ڈالتی ہے،
لیکن وہ دوسرے معجزات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اس نے اسلام کی ترقی اور شوکت اور فتح کو اس وقت خبر دی تھی جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جنگلوں میں اکیلے پھرا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بجوز چند غریب اور ضعیف مسلمانوں کے اور کوئی نہ تھا۔ اور جب کیسر روم ایرانیوں کی لڑائی سے مغلوب ہو گیا اور ایران کی کسریٰ نے اس کے ملک کا ایک بڑا حصہ دبا لیا، تب بھی قرآن شریف نے بطور پیش گوئی کے یہ خبر دی کہ 9 برس کے اندر پھر کیسر روم فتح یاب ہو جائے گا اور ایران کو شکست دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا، ایسا ہی شق القمر کا عالیشان معجزہ جو خدائی ہاتھ کو دکھلا رہا ہے قرآن شریف میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس معجزے کو دیکھا۔ یہ سب تفصیل آپ کی کتاب چشمہ معرفت میں موجود ہے، مختصر میں نے بیان کیا ہے۔ پھر چشمہ معرفت میں ہی اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ قرآن کے قصے دراصل پیش گوئیاں ہیں، آپ فرماتے ہیں جس قدر قرآن شریف میں قصے ہیں وہ در حقیقت قصے نہیں بلکہ وہ پیش گوئیاں ہیں جو قصوں کے رنگ میں لکھی گئی ہیں۔ ہاں وہ توریت میں تو ضرور صرف قصے پائے جاتے ہیں، مگر قرآن شریف نے ہر ایک قصے کو رسول کریم کے لیے اور اسلام کے لیے ایک پیش گوئی قرار دے دیا ہے، اور یہ قصوں کی پیش گوئیاں بھی کمال صفائی سے پوری ہوئی ہیں۔ غرض قرآن شریف معارف و حقائق کا ایک دریا ہے اور پیش گوئیوں کا ایک سمندر ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی انسان بجز ذریعہ قرآن شریف کے پورے طور پر خدا تعالیٰ پر یقین لا سکے، کیونکہ یہ خاصیت خاص طور پر قرآن شریف میں ہی ہے کہ اس کی کامل پیروی سے وہ پردے جو خدا میں اور انسان میں حائل ہیں وہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک مذہب والا محض قصے کے طور پر خدا کا نام لیتا ہے، مگر قرآن شریف اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلا دیتا ہے اور یقین کا نور انسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ خدا جو تمام دنیا پر پوشیدہ ہے وہ محض قرآن شریف کے ذریعے سے دکھائی دیتا ہے، بشرطے کہ حقیقی طور پر قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا جائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے 2 حصے ہیں، قصے بھی، ایک حصہ قصے اور دوسرا احکام۔ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 2 حصے ہیں، کوئی بات قصے کے رنگ میں ہوتی ہے اور بعض احکام ہدایت کے رنگ میں ہوتے ہیں۔ جو لوگ قصص اور ہدایت میں تمیز نہیں کرتے ان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور قرآن کریم میں اختلاف ثابت کرنے کے موجب ہوتے ہیں، گویا اپنی عملی صورت میں قرآن کریم کو ہاتھ سے دے بیٹھتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف کی نسبت تو خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پایا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ عدم اختلاف اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہرائی گئی ہے کہ اختلاف نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ناعاقبت اندیش قصص اور ہدایات میں تمیز نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف پیدا کر کے اس کو من عند غیر اللہ ٹھہراتے ہیں۔ افسوس ہے ان کی دانش پر۔ جیسا کہ بیان ہوا تھا، قصص جو ہے وہ پیش گوئیوں کے رنگ رکھتے ہیں اور احکامات دوسرے احکامات ہیں، ان کو اگر ملا کے بعض لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ خود عرفان نہیں ان کو سمجھنے کا، اور جو تفسیر کی جائے اس پر تعریف کا الزام لگا دیتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کی اعلیٰ درجے کی خوبیوں کو ذکر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں قرآن شریف کی اعلیٰ درجے کی خوبیوں میں سے اس کی تعلیم بھی ہے، کیونکہ وہ انسانی فطرت اور انسانی مسالے کے سراسر مطابق ہے۔ مثلاً توریت کی یہ تعلیم ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور انجیل یہ کہتی ہے کہ بدی کا ہرگز مقابلہ نہ کر، بلکہ اگر کوئی تیری دائیں گال پر تماشا مارے تو دوسری بھی پھیر دے۔ مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ جزاء سیئۃ مثلھا ومن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یعنی بدی کا بدلہ تو اسی قدر بدی ہے، لیکن جو شخص اپنے قصوروار کا گناہ بخشے
اور اس گناہ کے بخشنے میں وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے اصلاح پذیر ہو سکے اور آئندہ اپنی بدی سے باز آ سکے تو معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہوگا، ورنہ سزا دینا بہتر ہوگا۔ کیونکہ طبائع مختلف ہیں، بعض ایسی ہیں کہ گناہ معاف کرنے سے پھر اس گناہ کا نام نہیں لیتے اور بعض آ جاتے ہیں۔ ہاں، بعض ایسے بھی ہیں کہ قید سے بھی رہائی پا کر پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ سو چونکہ انسان کی طبیعتیں مختلف ہیں، اس لیے یہی تعلیم ان کے مناسب حال ہے کہ جو قرآن شریف نے پیش کی ہے، اور انجیل اور توریت کی تعلیم ہرگز کامل نہیں، بلکہ وہ تعلیم انسانی درخت کی شاخوں میں سے صرف ایک شاخ سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ دونوں تعلیمیں اس قانون کے مشابہ ہیں جو مختص القوم یا مختص المقام ہو، مگر قرآنی تعلیم تمام طبائع انسانی کا لحاظ رکھتی ہیں۔ یہ مثال پہلے بیان میں نے کی تھی پچھلے جمعے بھی، لیکن اور پہلو سے کی تھی۔ اب قرآن کریم کے اوصاف کے لحاظ سے اس حوالے سے یہ مثال پیش کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ انجیل کا حکم ہے، ایک اور پھر دوسری مثال دیتے ہیں، صرف یہی مثال نہیں اور مثالیں بھی دیتے ہیں۔ فرمایا مثلاً کہ انجیل کا ایک حکم ہے کہ تو غیر عورت کو شہوت کی نظر سے مت دیکھ، مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ تو ہرگز نہ دیکھ، عورتوں کو نہ دیکھو، نہ شہوت کی نظر سے نہ بے شہوت کی شہوت کے، یہ بھی کہ یہ کیونکہ یہ کبھی نہ کبھی تیرے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا۔ یہ کہہ دیتے ہیں جی ہم تو بڑی پاک نظر سے دیکھ رہے ہیں، پاک نظر سے بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہوگا، بلکہ ضرورت کے وقت خوابیدہ چشم سے نہ نظر پھاڑ کر رفع ضرورت کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ضرورت پڑے بھی تو پھر ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھو تاکہ بری طرح نظر نہ آئے، پھر نظریں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو، اور اپنی ضرورت اگر ہے ابھی تو دیکھنے کی۔ پھر فرمایا اور انجیل کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو بجز زنا کے ہرگز طلاق نہ دے، مگر قرآن شریف اس بات کی مصلحت دیکھتا ہے کہ طلاق صرف زنا سے مخصوص نہیں، بلکہ اگر مرد اور عورت میں باہم دشمنی پیدا ہو جاوے اور موافقت نہ رہے، یا مثلا اندیشہ جان ہو، یا اگرچہ عورت زانیہ نہیں مگر زنا کے مقدمات اسے صادر ہوتے ہیں اور غیر مردوں کو ملتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں خاوند کی رائے پر حصر رکھا گیا ہے کہ اگر وہ مناسب دیکھے تو چھوڑ دے، مگر پھر بھی تاکید ہے اور نہایت سخت تاکید ہے، یہ نام سے نہیں طلاق دے دینا، فرمایا تاکید ہے اور نہایت سخت تاکید ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ یہاں اس بات کا بھی جواب مل گیا کہ مرد کو طلاق کا کلی اختیار ہے، بعض مردوں کو یہ خیال ہے اور وہ استعمال کر جاتے ہیں اور زیادتی بھی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بغیر جائز وجہ کے، ایک تو ویسے ہی جائز نہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہے کہ کوشش کرو کہ نہ دی جائے۔ پھر فرمایا اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم انسانی حاجات کے مطابق ہے، اور ان کے ترک کرنے سے کبھی نہ کبھی کوئی خرابی ضرور پیش آئے گی۔ اسی وجہ سے بعض یورپ کے گورنمنٹوں کو جو جواز اطلاق کا قانون پاس کرنا پڑا۔ اب قانون میں بھی یہ لکھا جاتا ہے کہ جواز وجہ کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں کافی مقدموں میں کہ کیا وجہ ہے، کیوں طلاق ہو رہی ہے، کیوں علیحدگی ہو رہی ہے، ثبوت دینے پڑتے ہیں سارے۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ آسانی سے نہیں ہو جاتی، اس لیے ان کو بھی اپنے قانونوں میں بنانا پڑا۔ دنیا کے قانون تو بہرحال بنتے بھی ہیں، ٹوٹتے بھی ہیں، ان میں مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں یہ لوگ، پھر بھی کوئی نہ کوئی سکم رہ جاتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کا قانون ایسا ہے جو عین فطرت کے مطابق ہے۔ دوبارہ یہاں یہ واضح کر دوں کہ صرف مرد کو ہی طلاق کا حق نہیں ہے، بلکہ عورت بھی پسند ناپسند یا کسی بھی وجہ سے خلا لے سکتی ہے، اور اگر مرد قصوروار ٹھہرے اور بعض زیادتیاں کرے ثابت ہو جائیں تو پھر یہ خیال مردوں کا کہ حق مہر نہیں ادا ہوگا، وہ حق مہر بھی ان کو ادا کرنا پڑتا ہے اور حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے کسی لڑکی یا عورت کے ذہن میں یہ خیال یہاں نہ آئے کہ صرف مرد کو حق دیا گیا ہے۔ جب عورت کے حوالے سے بات ہوگی تو وہاں اس کی تفصیل بھی بیان ہو جائے گی۔ بہرحال یہ مضمون جاری ہے اور بھی آپ کے ارشادات ہیں۔
وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر